السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کریں گے اور اس سیریز کا نام ہے جنت میں میری مجلسیں۔ انشاءاللہ ان سیریز سے بہت فائدہ ہوگا اور امید ہے کہ بہت لوگوں کے دلوں پر ایک گہرا اثر ہوگا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی، اور دعا ہے کہ ان سیریز سے ہم سب کو ایک فکر آخرت لگ جائے اور جنت کا شوق لگ جائے ہم سب کو۔ ان سیریز میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہیں، مگر ان کو یہ فرضی کہانی کی شکل دے دی گئی ہے اور کہیں بھی کوئی بات اپنی طرف سے شامل نہیں کی گئی ہے۔ جب آپ ایک سیریز سن لیں گی تو دوسری نیکسٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی۔ چلتے ہیں اپنے پہلے ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے، حالانکہ تھکن سے میرا جسم چور چور ہو رہا تھا، مگر تھکن کا احساس اس خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں جو میرے سارے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ آخرکار میں وہاں پہنچ گئی جہاں انسانوں کا ایک ہجوم تھا، دور دور تک سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچنے میں کیوں نہ پھر کوئی خوشی سے دیوانہ ہو جائے۔ دل سینے میں گویا اچھل رہا تھا۔ ایسی جگہ پہنچنے کی کب سے خواہش تھی، مگر جہاں یہاں پہنچنے کی خوشی وہاں یہ خوف بھی تھا کہ جلدی سے یہاں داخل ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر ہی رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے دروازے بند ہو جائیں۔ جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاتی تب تک میں محفوظ نہیں۔ محفوظ تو وہی ہے جس کے دونوں قدم جنت کے اندر چلے جائیں۔ میرا ایک قدم اندر اور ایک باہر بھی ہوا تو مجھے خوف رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اندر نہ جا سکوں۔ خوشی اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہجوم آگے بڑھ رہا تھا کہ ہمیں کچھ فرشتوں نے روک لیا۔ ہائے، اب کیا ہوا؟ وہ بولے، آپ سب کو قنطرہ پر جانا ہوگا، تاکہ آپس میں اگر کسی نے زیادتیاں یا کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جب سب کے سب دل صاف ہو جائیں گے تب آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب میری سانس میں سانس آئی۔ واقعی دلوں میں اگر قدورتیں ہوئی یا غلط بیانیاں یا گلے شکوے تو جنت بھی ایک دکھ دینے کی جگہ بن جائے گی۔ قنطرہ سے گزرتے یوں محسوس ہوا جیسے دل کسی نے دھو ڈالا ہے۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھتی تھی سب کے لیے خیر اور محبت کے جذبات دل میں سما گئے۔ کوئی بھی برا نہیں لگ رہا تھا، سب لوگ ہی کتنے اچھے ہیں۔ ایسا پاک دل دنیا میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ میرا ہو جائے، مگر کہیں نہ کہیں کسی سے رنجشیں، کسی سے بددلی، کسی سے ناراضگی ہو ہی جاتی تھی۔ ہم یہاں سے فارغ ہو کر آگے بڑھے۔ کثیر تعداد میں لوگ تھے، دائیں اور بائیں ہر طرف خوشی تھی، حشاش بشاش چہرے تھے، چمکدار چہرے تھے۔ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے۔ سامنے ایک بہت حسین اور بڑا دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کی چوڑائی کم از کم 1200-1300 کلومیٹر تو ہوگی۔ اتنی تو تھی کہ 40 سال تک کوئی چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہ ہو۔ اتنا بڑا دروازہ میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارا پورا گروہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ سب ہی تڑپ رہے تھے کہ جلدی سے اس میں داخل ہو جائیں، اور کیوں نہ تڑپتے۔ کب سے تو اس کے شوق نے دنیا میں دن گزارے، اس کی امید میں مشکل ترین مرحلوں پر صبر کیا، کتنی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا، کتنی بار دل پر جبر کیا صرف یہ دن دیکھنے کے لیے، اور آج یہ دن آ گیا۔ کتنی راتوں میں مسلوں کو اپنے آنسوں سے بھگویا یہاں پہنچنے کے لیے، کتنوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنی اس کو پانے کے لیے۔ آج وہ خواہش، وہ دعائیں بھر آنے والی ہیں جو کبھی روزہ افطار کرتے ہوئے مانگا کرتے تھے، کبھی تہجدوں میں مانگا کرتے تھے، کبھی سفر میں مانگتے تھے، جس کے لیے تڑپتے رہے دنیا کی ساری زندگی کہ وہ دن دیکھ لیں۔ وہ دعا، وہ امیدیں، وہ تڑپ، وہ لمحہ آنے والا ہے۔ میں کامیاب ہونے والی ہوں، منزل میرے سامنے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں۔ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹی۔ خواب نہیں ہے،
دور مجھے اور بھی گروہ نظر آ رہے تھے جو کسی اور دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا، وہ لوگ آئیں جو جوڑا جوڑا اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، یعنی ہر چیز کا جوڑا دیتے تھے۔ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ معلوم ہو رہا تھا یہ سب امت محمدیہ کے افراد تھے، مختلف دروازوں سے داخل ہو رہے تھے، لیکن ہم میں سے پہلے بھی کچھ گروہ یہاں سے اندر جا چکے تھے۔ ہماری باری تو اب آئی تھی، کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ پل صراط سے گزر کر گئے تھے۔ وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہے، یقیناً وہ ہم سے پہلے اندر جا چکے ہوں گے، وہ ضرور سابقون الاولون میں ہوں گے۔ ہم دروازے کے بالکل قریب پہنچ کے فرشتوں کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، تم بڑے اچھے رہے، داخل ہو جا اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہر طرف سے یہی صدائیں بلند ہونے لگی، اور حال یہ تھا کہ میرے آنسو سارا منزل دھندلا رہے تھے، اور میری زبان سے سوائے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا۔ الحمدللہ کے سوا میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اور آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ شکر کے آنسو تھے، اپنے رب کے آگے احسان مندی کے آنسو تھے۔ یہ آنسو وہ تھے کہ جب انسان کو کوئی بڑی محبوب چیز بڑی مشکلوں سے ملتی ہے تو یہ آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ بے اختیار گرنے لگتے ہیں۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر اپنا پہلا قدم جنت میں داخل کیا، پھر دوسرا، یوں لگا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی، جسے بہت تیز دھوپ میں کوئی بڑا ہی لمبا سفر طے کرنے کے بعد امان پا جائے، جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے۔ اندر داخل ہوتے ہی یہ احساس ہوا کہ یہ کیا جگہ ہے، یہ کتنی حسین، یہ تو خوابوں کی دنیا ہے، یہ تو خوابوں کی دنیا سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسا تو نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی سنا، نہ کبھی سوچ میں آیا کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہو سکتی تھی۔ میں حیران اور پریشان آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا خوبصورت تعمیرات تھی یہاں، کہیں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، کہیں چاندی کی اینٹیں لگی ہیں، لیپائی کستوری کی۔ زمین پہ تو کوئی پتھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، پتھر کی جگہ ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے تھے اور مٹی زعفران تھی۔ دور مجھے ایک پہاڑ نظر آیا۔ ہاں، میں نے اس کو پہچان لیا، یہ وہی پہاڑ ہے۔ جب مدینہ جاتے تھے تو اس پہاڑ کی زیارت کرتے تھے، احد پہاڑ، یہ یہاں موجود ہے۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، چاروں طرف ایسے حسین مناظر تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کدھر دیکھوں۔ ہر طرف سے صدائیں آ رہی تھی، سلام کی، مبارکبادوں کی۔ میں یہاں پہنچ گئی، واقعی الحمدللہ۔ میں چلتی جا رہی تھی اور ایسا لگتا تھا مجھے پتا تھا میرا گھر کہاں ہے۔ راستے میں کہیں محلات آئے، کہیں باغات گزرے، کہیں نہریں آئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری نہیں تھی۔ نہ جانے مجھے کیسے معلوم تھا کہ یہ میرے نہیں ہیں۔ لوگ اپنے اپنے محلوں میں جا رہے تھے اور میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دم ایک نور میرے سامنے روشن ہوا، جیسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرا دل دھک سا رہ گیا تھا، شاید اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ میں فوراً سے سجدے میں گر پڑی کہ ایک آواز آئی، سر اٹھاؤ، یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے سر اٹھایا تو ایک عالی شان محل تھا جو اتنا پر نور تھا کہ ایسی جگہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میرے قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، بولا، یہ محل آپ کے محلوں میں سب سے کم درجے کا محل ہے۔ میں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ میری نظر کی حفاظت نہ فرماتا تو اس محل کے نور سے تو میری بینائی ہی چلی جاتی۔ میں اپنے نئے گھر کی طرف خوشی سے چل دی۔ سامنے سے ایک آدمی دکھائی دیا، میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی فرشتہ ہے۔ اس نے آ کر سلام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ بولا، میں آپ کا خادم ہوں، اور میرے جیسے ہزاروں خادم آپ کے لیے اور موجود ہیں، اور آپ کے ہزاروں محل ہیں، اور ہر محل میں ہزاروں خادم ہیں۔ میں حیران اور ششدر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے کہا، آپ تشریف لائیے۔ میں آگے بڑھی، اپنے محل کے اندر داخل ہوئی تو ایک
ایسی خوشبو نے مجھے گھیر لیا جو دل اور دماغ کو معطر کرنے والی تھی۔ ہر طرف خوشبوؤں کی لپٹیں تھیں۔ دیکھا تو عود اور لوبان کی انگیٹھیاں جل رہی تھیں، اور اس گھر میں ایسی اپنائیت تھی جسے دنیا کے میرے گھر میں ہوتی تھی، جیسے کہ یہ میرا اپنا ہی گھر ہے۔ یہاں کمرے ہی کمرے تھے اور نہ کوئی باتھ روم تھا، نہ کچن۔ میں حیران تھی کہ ایک خادمہ آگے بڑھی اور گویا کہ میری حیرت کو اس نے پہچان لیا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ وہ جان گئی، کہنے لگی، نہ یہاں پیشاب ہے، نہ پاخانہ، نہ کوئی گندگی، تو پھر باتھ روم کی کیا ضرورت؟ اور پھر پکانے کی تو ضرورت ہی نہیں، سب کچھ پکا پکایا آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ کچن کی کیا ضرورت؟ ہر کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اس قدر خوبصورت ڈیکوریشن، ایک سے ایک اعلیٰ قسم کی نشستیں، حسین پردے کھڑکیوں پر لگے ہوئے تھے جو نرم ہوا کے جھونکوں سے اڑتے جا رہے تھے۔ بستر بچھے ہوئے تھے جن پر گھاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ میں نے تو ایسی انٹیریئر ڈیکوریشن کبھی نہیں دیکھی۔ ہر طرف سونے اور چاندی کی بنی ہوئی چیزیں تھیں۔ حیران کن آرکیٹیکچر، اعلیٰ ڈیکوریشن، اور ٹیسٹ بھی کتنا شاندار، اتنی پرفیکشن تھی اس میں۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جسے دیکھ کر میں کہتی کہ ایسی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، یا ویسی ہوتی تو زیادہ بہتر لگتی۔ مجھے یاد ہے دنیا میں لوگ کسٹم میڈ گھر بنا کے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ میں چلتے چلتے کھڑکی کے پاس آئی، خادمائیں میرے پیچھے پیچھے گویا حکم کی منتظر تابعداری سے چلتے ہوئے آگے۔ میں کیا وہی ہوں جس کو دنیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا؟ میں کیا وہی ہوں جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جس کو لوگ ملانی کہتے تھے، بیک ورڈ کہتے تھے، اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے؟ میں کیا وہی ہوں جو اتنے مشکل حالات سے گزری تھی اور جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا؟ اور آج اتنی ٹھاٹھ باٹ۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا، حد نگاہ تک ایک عظیم سلطنت تھی۔ کیا خوبصورت لینڈسکیپنگ کہ دل چاہا کہ یہاں سے کود کر باغوں میں بھاگتی پھروں۔ میں نے اپنے پاس کھڑی حسین اور جمیل خادمہ سے پوچھا، یہ سب کس کا ہے؟ اس نے بڑی نرمی سے جواب دیا، آپ کا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، میرا؟ یہ سب اتنا کچھ ہے میرا؟ اس نے کہا، اس نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اے اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں۔ بے اختیار میرے رخساروں پر آنسو بہنے لگے اور زبان پر یہی کلمہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ کلمات مجھے پہلے نہیں آتے تھے، یہ یہاں آ کے خود بخود منہ سے نکلے کہ سب شکر اس رب کا جس نے مجھے اس کی ہدایت دی، ورنہ میں تو ہدایت نہیں پا سکتی تھی اگر وہ مجھے ہدایت نہ دیتا۔ میں اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ کس قدر کرینے سے کمرے سجائے گئے تھے، جیسے کسی نے بہت ہی اہتمام اور شوق کے ساتھ میرے لیے سب کچھ سجایا ہوا ہو۔ خادمائیں میرے سامنے طرح طرح کے لباس اور زیورات لے کر آ گئیں، اور مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا میرا ہے۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھا۔